الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل پر مشتمل دروس جاری ہیں اور ہم قبرستان کی زیارت کے عنوان پر بحث کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بات آئے گی کہ قبرستان میں کرنے کے کام، قبرستان میں کرنے کے کام۔ پچھلے درس میں قبرستان کی زیارت کی اہمیت، عورتوں کا قبرستان جانا، اور اب یہ کہ قبرستان میں کرنے کے کام، تو قبرستان میں دل کی غفلت دور کرنے، اپنی موت اور آخرت کے یاد کے لیے جانا چاہیے۔ قبرستان میں دل کی غفلت دور کرنے، اپنی موت اور آخرت کی یاد کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی طرح کی دعائیں ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالی ہم میں سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے 974 نمبر پر۔ دوسری دعا: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ بھی مسلم شریف کی 974 نمبر کی حدیث ہے کہ مومن قوم کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ کل پاؤ گے، وہ تم نے پا لیا ایک مدت کے بعد، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ اور تیسری دعا: السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان گھر والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا طلبگار ہوں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث 975 نمبر پر آئی ہے۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: جاء البقیع فقام فاطال القیام ثم رفع یدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لائے، دیر تک کھڑے رہے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 974 نمبر کی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ قبرستان میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب ہم زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میت کے حق میں دعا کر رہے ہیں تب تو یہ چیز جائز ہے، لیکن اگر ایسے عام طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی عادت بنا لی جائے تو بہت سے اہل علم نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ایسے مرقد یا کسی درگاہ یا کسی ایسے اور قبے کے پاس آپ جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو چونکہ بہت سے لوگ وہاں پر اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے توسط سے وہ سمجھتے ہیں ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، قبر میں مدفون جو میت ہے وہ چاہے کسی نبی کی ہو، ولی کی ہو، کسی کی بھی ہو، بہرحال اس سے مانگا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کیا ان سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے؟ تو بہت سے اہل علم کہتے ہیں اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ
اٹھانا ترک کر دے، ویسے ہی دعا انسان کر لے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلائی اور بتلائی۔ بلند قبر کو زمین سے ایک بالش کے برابر چھوڑ کر اوپر والی گرا دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، رواہ مسلم۔ یعنی جو بھی تصویر تم دیکھو اسے مٹا دو، اور جو بھی اونچی قبر ہو اسے برابر کر دو۔ تو گویا قبر کو بہت اونچی نہیں بنانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایک بالشت بس، اس سے زیادہ قبر ہے تو اس کو مٹا کر ایک بالشت کر دینا چاہیے۔ اونچی اونچی قبریں بنانا اور اس پر کتبہ لکھنا یا اسی طریقے سے اور پھول وغیرہ چڑھانا، چادر چڑھانا، یہ تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں، اس سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے۔ قبرستان میں ممنوع کام، فوت شدہ کی خوشنودی کے لیے اس کی قبر کی زیارت کرنا یہ حرام ہے۔ یہ سمجھنا کہ مرنے والے کی خوشنودی ہے، میں جاؤں اس سے مل کے آؤں، وہ میری باتیں سن رہا ہے، آج میں آیا ہوں، یہ حال ہے دنیا کا، وہ ہے، اس طرح کے خیالات کر کے کوئی جائے تو یہ حرام ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے بات۔ قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا جائز نہیں، ہاں اگر کوئی ضرورت و حاجت ہو تو پھر جائز ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو منع کیا، اور بخاری کی حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے وقت ضرورت جائز بھی ہے۔ قبر پر بیٹھنا اس سے منع کیا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنا اور قبرستان میں پیشاب کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آئی ہے۔ قبرستان میں مسجد بنانا بخاری و مسلم کی حدیث کے روح سے یہ بھی منع ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا مسلم شریف کی حدیث کے روح سے یہ بھی منع ہے۔ قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا اس کی بھی ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ قبر کے پاس جانور ذبح کرنا ابو داؤد میں حدیث آئی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بلا عذر باہر سے مٹی لا کر قبر پر ڈالنا اور قبر پر کتبہ لگانا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا، ان پر عمارات، قبہ، گنبد وغیرہ بنانا اور قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا، ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ مسلم شریف کی 970 نمبر کی حدیث میں باتیں آئی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ وہ کام ہے جس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر قبر پر ایسا کریں۔ قبر پر جو تختی لگائی جاتی ہے اس پر لکھا جاتا ہے، اکثر لوگ اسے کتبہ کہتے ہیں، وہ کتبہ نہیں بلکہ وہ کتبہ ہے، کاف پر زبر کے ساتھ، جیسا کہ کسی ایک ہمارے بزرگ ساتھی نے ہماری اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے باز رہنے کی توفیق دے۔ مولا کریم تا دم حیات قرآن و سنت کی زندگی عطا فرمائے اور توحید باری تعالیٰ پر موت دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔